میں تورات یا انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 8 جون بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 5واں باب 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کے ساتھ ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب کے 18ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں اہیاب نے فرمان جاری کیا کہ تمام اسرائیل اور بآل کے 450 انبیاء کوہ کرمل پر جمع ہوں۔ یا تو اہیاب الیاس نبی سے ڈرتا تھا اور اس کی مخالفت کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا، یا اسے امید تھی کہ الیاس نبی ملک کو برکت دے گا اور کلام کرے گا کہ بارش ہو۔ اہیاب اور لوگوں کو امید تھی کہ اس اجتماع میں الیاس ملک کو برکت دے گا اور بارش کے لیے دعا مانگے گا، لیکن اسے پہلے ایک اور کام کرنا تھا۔ ضرور ہے کہ لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، پھر ہی وہ امید کر سکتے ہیں کہ قہر و غضب ٹل جائے گا، ورنہ نہیں۔ الیاس نبی نے لوگوں کو جھڑکا کہ تم نے بآل دیوتے کی پرستش اور خدا کی پرستش کو غلط ملت کر دیا ہے۔ یہی اسرائیلی کبھی خدا کی اور کبھی بآل دیوتے کی پرستش کرنے لگتے تھے۔ الیاس نبی نے تجویز پیش کی کہ معاملہ کو اچھی طرح حل کرتے ہیں۔ الیاس نبی نے کہا کہ ہم دونوں طرف ایک ایک قربانی تیار کریں اور اپنے اپنے خدا سے دعا کریں، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ یہ الیاس نبی کی جرأت کی مثال ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد کے سامنے اکیلا کھڑا ہے۔ بآل کے پجاریوں نے اپنے خدا کے ساتھ پہلے کوشش کی،
لیکن سب بیکار۔ انہوں نے قربانی تیار کر لی اور پورا زور لگایا، اے بعل ہماری سن۔ وہ اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے اچھل کود کرتے رہے۔ وہ پریشان تھے کہ ہمیں جواب نہیں ملا۔ وہ تھک گئے اور مایوس ہو گئے۔ الیاس نبی نے 12 قبائل کے شمار کے مطابق 12 پتھروں سے اس مذبح کی مرمت کی۔ اگرچہ 10 قبائل باغی ہو کر بعل سے جا ملے تھے، لیکن ان کے باپ دادا کے ساتھ قدیم عہد کی بدولت وہ ان کو اب بھی خدا کی ملکیت شمار کرتا ہے۔ الیاس نبی نے حکم دیا کہ میرے مذبح پر کثرت سے پانی ڈالو۔ اس نے اپنی قربانی پر 12 مٹکے پانی ڈلوایا۔ اس نے اتنا زیادہ پانی اس لیے ڈلوایا کہ شک نہ رہے کہ نیچے کہیں آگ چھپائی گئی ہے۔ اب اس نے مذبح کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ میری سوختنی قربانی کو جلا کر راکھ کر دے۔ خدا نے اسے فوراً آگ سے جواب دیا۔ وہ ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کی لکڑیوں، پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا۔ دیکھیے یہ کیسا معجزہ ہے کہ اس آگ نے مذبح کے پتھروں اور مٹی کو بھی بھسم کر دیا۔ لوگ اپنے منہ کے بل گرے اور بولے، خداوند ہی خدا ہے۔ بعل کے نبی مجرم تھے، ان کو شریعت کے مطابق سزا دی گئی اور پکڑ کر قتل کیا گیا۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے 5ویں باب سے لی گئی ہے۔ 5ویں، 6 اور 7ویں ان تینوں ابواب میں پہاڑی واز ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا طویل اور مکمل خطاب ہے۔ اس پہاڑی واز کا مقصد ہماری زندگی کی رہنمائی کرنا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح منادی کرتا تھا، ان سب کی نظریں اس پر لگی رہتی تھیں، کیونکہ وہ با اختیار طریقے سے تعلیم دیتا تھا۔ وہ اصول زندگی جو یسوع مسیح قائم کرنے آیا تھا، وہ عہد نامہ عتیق سے مطابقت رکھتا ہے۔ عہد نامہ عتیق کو یہاں توریت یا نبیوں کی کتابوں کا نام دیا گیا ہے۔ خدا ترس یہودی توریت اور انبیاء کی کتب سے بہت گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ یہ خیال نہ کریں کہ میں انہیں منسوخ کرنے آیا ہوں۔ بعض یہودی توریت اور نبیوں کی کتب کو بھاری جوا سمجھتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہر لحاظ سے شریعت کی اطاعت کی۔ وہ شریعت کو پورا کرنے آیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح واضح اعلان کرتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ وہ شاگردوں کو ذمہ داری سونپتا ہے کہ شریعت کی حفاظت کریں۔ جو احکام پر عمل کرے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں وہی لوگ معزز ہوں گے جو خود نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آئیں
آج خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، ایک خدا پر کامل ایمان رکھنے اور اس کی عبادت کرنے کا فضل بخشے، خدا کے احکام پر عمل کرنے کی ہمت دے اور نیکی کے کام کرنے کی روح عنایت کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔